بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونشهد أن الكتاب كما نزل وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال وأن الله هو الحق المبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن لك منزلة عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. خوش نصیب ہیں اس زمانے میں وہ اکبر جنہوں نے قرآن کریم کھلا رکھا ہے. نہ ٹلتے تھے اگر لڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جو جھگڑ بیٹھتے تھے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی آدھی جس میں انہوں نے گھوائی. قبیلوں کی کر دی تھی ایک دم صفائی، ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی. یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت. ادا خاک بطحہ نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے بشارت. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ جو نسخہ کیمیا ہے اس سے یہی قرآن کریم مراد ہے. قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، معجز کتاب ہے، تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، حتمی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، محکم کتاب ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے، اور جب تک اللہ ہے اس وقت تک قرآن کریم رہے گا. ایسی کتاب جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور جس کو ایک بڑے مبارک مقدس اور بابرکت اور امین فرشتے لے کر نازل ہوئے ہیں. قلب محمدی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اور سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے محفوظ رکھا اور امت کو سکھلایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے بزرگان دین کو، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو اور انہوں نے عام امت کو یہ قرآن کریم منتقل کیا ہے. ایسی کتاب جس کے اندر فصاحت اور بلاغت بھی اپنے زوروں پر ہے، دلائل کا زور بھی جس میں اپنے عروج پر ہے، اسلوب بیان کی جس کے اندر چاشنی ہے، جس کے اندر ہر رنگ ہے، ہر ذائقہ ہے، تازگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے، شائستگی بھی ہے، برجستگی بھی ہے، پختگی بھی ہے اور شستگی بھی ہے. کہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو موجوں کا تلاطم محسوس ہوگا، کہیں دریا کی طغیانی محسوس ہوگی، کہیں بادلوں کی گرج ہوگی، کہیں دلائل کا زور ہوگا، کہیں اسلوب بیان کی چاشنی ہوگی اور کہیں بالکل سلاست ہوگی، جزالت ہوگی، لطافت ہوگی. اور دنیا دریا کسی پرسکون طریقے سے جس طرح دریا بہتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر روانی اور سلاست ہوگی. ہر رنگ اور ہر ذائقہ اور ہر قسم کی چیز اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر رکھ دی ہے. بڑے بڑے عقلاء اور دانشور اور مفکر ارسطو اور افلاطون اور فیثاغوس اور ارسطاطالیس اس کے لیے بھی یہ قرآن کریم کافی ہے. اور جو عرب کا بدو ہے اور تاتار کا وحشی ہے ان کے لیے بھی یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہر قسم کے مضامین اللہ پاک نے اس کے اندر سمیٹ لیے ہیں اور جس مضمون کو جن الفاظ کے اندر اور جس تعبیر کے اندر قرآن کریم نے ادا کیا ہے دنیا اس پر متفق ہے کہ اس سے بہتر میں اس کی ادائیگی ناممکن ہے. الفاظ کے قوا معنی کی قامت پر ذرا برابر ڈھیلی نہیں ہے اور جو مضمون قرآن کریم نے جیسے بیان کیا ہے وہ بالکل باون تولا اور پاؤں رکھتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے. ایسی عجیب کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو پکڑنا بھی ثواب، سننا ثواب، سنانا بھی ثواب.
پڑھنا ثواب تو پڑھانا بھی ثواب، عمل کرنا ثواب تو عمل کرانا بھی ثواب۔ جو جس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لے گا خدا کے ہاں کامیاب شمار ہوگا۔ بلکہ اللہ پاک اس کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنا لقب اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حافظ حقیقت میں انسان نہیں ہوتا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حقیقی معنی میں حافظ اللہ ہے۔ لیکن جب ایک انسان اور مسلمان بچہ اس قرآن کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنا لقب اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں، اور اب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ حافظ جی ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم یعنی تلاوت کرنے والے بھی حقیقت میں اللہ ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، لیکن جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک یہ لقب تعلیم کا یہ بندے کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حقیقی معنی میں قاری اللہ پاک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یعنی قاری ہم ہیں، لیکن جب انسان تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی قراتوں کو سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک یہ قاری کا لقب یعنی اپنا لقب یعنی اپنا نام یعنی اپنا وہ اعزاز اس بندے کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ یوں اس وجہ سے ہے کہ جو نسبت جوڑ جاتا ہے تو اللہ پاک کے نزدیک وہ بھی مرتبہ پا لیتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ پاک تعلق نصیب فرمائے۔ دنیا نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن پڑھا نہ جائے، یہ سنا نہ جائے، یہ سمجھا نہ جائے۔ مشرکین عرب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیشہ وہ ناکام رہے ہیں، آج بھی ناکام ہیں اور آئندہ بھی ناکامی ان کے مقدر میں لکھی ہے۔ اس زمانے میں وہ تلوار لے کر سامنے آئے تھے اور دنیا کو روکتے تھے، اور آج اس کی صورت بدل گئی ہے، اعتراضات ہیں، علمی شبہات ہیں، لیکن جس طرح وہ قوت کے دور پر میدان میں اترے تھے اور ناکام ہوئے، اسی طرح یہ علمی میدان کے اندر بھی اب تک ناکام ہے اور آئندہ بھی ان کی کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں آج کے علمی اسلوب میں اور علمی دنیا کے اندر، جب آپ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہے اور ہمارے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے، تو آپ یقین جانیے خنجر کا گھاؤ ان کو اتنا زخمی نہیں کرتا، یہ تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ان کو، یعنی یہ بات ان کو تلوار کی کاٹ سے زیادہ زخمی کرتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس طرح ہے اور ہمارے نبی کی زندگی اس طرح ہے، جس بات پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں یہی بات ان کے لیے باعث رنج ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانہ ہو گیا ہم نے کتاب کا اور رسول کا اور مذہب کا حوالہ ذہنوں سے بھلا دیا ہے۔ آج جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، مستشرقین کی بات کر رہا ہوں، اور جو لوگ مذہب کے اوپر دین یا ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں، تو آج کل کے جو بے دین مفکر ہیں یا اسکالر ہیں یا جو مغربی دانشور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہو گیا کہ اب ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، انجیل کے اندر کیا ہے، مذہب ہمارا کیا کہتا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتی، لیکن مسلمان ان کے ذہنوں سے قرآن و حدیث کا حوالہ اترتا نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہے اور نبی کی سنت اس طرح ہے، بس یہی اصل وجہ ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں کے اندر کمپرومائز نہیں ہوتا، ہم میں جو مصالحت نہیں ہو رہی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ ایک زمانہ ہو گیا ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ابھی تک اس کے اوپر اس بات پر جمے ہوئے ہیں، بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو چونکہ حقیقی بات ہے یہ زبان پر آ جاتی ہے تو یہ بات ان کی زبان پر آ چکی ہے۔ وہ ما تخفی صدورهم اکبر، قرآن کریم کہتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، آگ کی لپٹیں ان کی زبانوں سے نکلتی بھی ہیں لیکن سینوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو حقیقی بات ہے تو وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مسلمان قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس تعلق کی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت نہیں ہو سکتی، تو اگر یہ قرآن کریم کو چھوڑ دیں تو ہم ان کے ساتھ مصالحت کے لیے اور صلح و صفائی کے لیے تیار ہیں۔ تو بات میں نے اس پر عرض کی کہ جو چیز ہمارے لیے باعث فخر ہے یہی چیز ان کے لیے باعث رنج اور باعث تکلیف ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ مسلمان جتنے بھی گئے گزرا ہو، لیکن قرآن کریم کی بات سامنے آتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے
لیکن جتنا ہے بس اس سے اور آگے بڑھنا ہے کہ صرف ان کے ساتھ گفتگو میں جھکنا نہ ہو، بلکہ عام اپنی زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر بھی ہر معاملے کے اندر قرآن کریم کو مقدم رکھنا ہو۔ قرآن کریم اجازت دو تو بڑھتے چلے جائیں، قرآن کریم نے منع کر دیا ہو تو مسلمان اسی جگہ پر رک جائے، یہی ہم سے قرآن کریم چاہتا ہے۔ تو بہرحال بڑی کتاب ہے اور باعث فخر کتاب ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ہمیں نسبت نصیب فرمائے۔ ایسی کتاب آپ یقین جانیے، ایسی کتاب جو دلوں کی فاتح ہے اور جو ضمیر کو بیدار کرتی ہے اور جو دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور جو روح کو بیدار کرتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتابیں بھی بہت ہیں، مفکر بھی بہت ہیں، اسکالر بھی بہت ہیں، جرنیل بھی بہت ہیں، کشور کشا بھی بہت ہیں اور فاتحین بھی بہت گزرے ہیں۔ ایسے ایسے جرنیل اور ایسے ایسے فاتحین اور ایسے ایسے کمانڈر اور جرنیل اس تاریخ کے اندر گزرے ہیں کہ جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے اور جنہوں نے بحر و بر کے اوپر حکمرانی کی اور جنہوں نے اپنے تخت کو وسعت دی اور جنہوں نے گردنوں کو جھکایا اور جنہوں نے دوسروں کی تلواروں کو کند کیا اور جنہوں نے بستیوں کو ملیا میٹ کیا اور جنہوں نے شہروں کو برباد کیا اور جنہوں نے اموال لوٹے اور جنہوں نے انسانی کوپیوں کے مینار کھڑے کیے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن وہ دلوں کو فتح نہیں کر سکے۔ وہ دلوں کو جیتنے کے اندر، دل جیتنے کے اندر وہ ناکام ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر یہ ایرانی آج کل، بلکہ ان کے لٹریچر کے اندر یہ سکندر اعظم کے ظلم کا بڑا رونا روتے ہیں، حالانکہ یہی ایرانی جب بابل کے اوپر چڑھ دوڑے تھے تو اس وقت ان کی شکلیں تو انسانوں کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ انسان نما درندے تھے۔ اسی طریقے سے رومیوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم پر تاریخ کے اندر بڑا ظلم ہوا، حالانکہ آپ افریقہ کی صحرا، وہاں کے صحرا اور ان صحراؤں کے ذرات سے اگر آج بھی آپ پوچھیں گے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیں آسمان نے بھی اتنا پانی نہیں پلایا جتنا رومیوں کی تلواروں نے ہمیں خون پلایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے کشور کشا بھی گزرے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اور ملک کے ملک انہوں نے فتح کیے ہیں، لیکن یہ لوگ دلوں کو فتح نہیں کر سکے۔ اور قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ یہ روح سے خطاب کرتا ہے اور انسان کے دل کو جھکنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے، آپ سیرت کے اندر پڑھیں، جن لوگوں نے یہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب یہ قرآن ان کے سامنے آیا تو پھر ان کے دل ان کے قابو میں نہیں رہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ قسمیں کھائی بھی تھی کہ ہم اس شخصیت کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ صرف شکل و صورت دیکھنے کے لیے روادار نہیں تھے، لیکن جب یہ قرآن کا پیغام اور یہ آیتیں ان کے سامنے آئیں تو پھر وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹ نہ سکے اور وہ پھر جو کچھ ان کے ارادے تھے ان کے اندر وہ ناکام بھی ہوئے اور وہ جھکنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ ایسے لوگ بھی سیرت کے اندر ان کا حوالہ ملتا ہے جنہوں نے یہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم پہاڑوں سے چھلانگیں لگا دیں گے اور ہم آگ کے اندر گھس جائیں گے اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا تو وہ جھکنے پر مجبور ہوئے، اور وہی لوگ جن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھیں، لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا تو پھر کیا ہوا، وہ ایسے غلام بنے کہ جہاں مسلمانوں کا یا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ گرتا تھا وہ وہاں اپنا خون گرانے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے احد کے موقع پر صحابہ نے صاف کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، ہم تیار ہیں، آپ حکم دیں ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں اور ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلے جائیں گے اور برق غمات تک دوڑاتے ہوئے چلے جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے تک آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، اور ہمارا مال آپ کے سامنے حاضر ہے اور جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمارے لیے اس مال سے زیادہ اچھا ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ جائیں گے۔ اور ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی کو اور پیغمبر کو یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، جائیے
آپ اور آپ کا رب جانے، آپ لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم ہرگز آپ کے سامنے یہ بات نہیں، آپ اشارہ کیجیے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن کریم کی دعوت جب ان کے سامنے آئی تو پھر دل ان کے قابو میں نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، تو کعبے کے پردوں میں چپ اور لپٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سن رہے ہیں۔ ابو جہل اور ابو سفیان نے جب دیکھا کہ لوگ دوگ در دوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کا خطاب ان کو متاثر کر رہا ہے، تو دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ کسی کو یہ قرآن سننے بھی نہیں دیں گے، اور ہم جو خود سنتے ہیں تو آج کے بعد ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اور تم بھی اس قرآن کو نہیں سنیں گے۔ اب دن کو انہوں نے یہ معاہدہ کیا، لیکن جب رات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی، اب جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو نہ ابو جہل سے رہا گیا اور نہ ابو سفیان سے رہا گیا، اور دونوں آئے اور حرم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا انہوں نے شروع کیا۔ آپ نے وہ خضر رشید کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ جمال عبد الناصر کسی زمانے میں رشیا کے دورے پر گیا، اس زمانے میں جو روس کا صدر تھا وہ خضر رشید تھا۔ جمال عبد الناصر اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو بھی لے کر گئے۔ وہاں حکومتی سطح پر یا سربراہان مملکت کی جو مذاکرات تھے وہ مذاکرات ہوئے، اور اس کے اختتام پر جمال عبد الناصر نے یہ کہا کہ میں ایک تحفہ بھی ساتھ لایا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں۔ پھر رشید نے کہا کہ پیش کیجیے۔ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اور یہ تقریباً ایک رکوع بھی نہیں پڑھ پائے تھے کہ خضر رشید کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی، زار و قطار رونے لگا، حالانکہ کفر کا سردار تھا۔ جب قاری عبد الباسط صاحب نے تلاوت ختم کی تو جمال عبد الناصر نے خضر رشید سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خضر رشید نے یہ جواب دیا کہ سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن یہ کہ سن کر دل قابو میں نہیں رہا۔ تو دل قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے زندگیاں تبدیل کی۔ جس طریقے سے طوفان آتا ہے تو پھر تنکے اس کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم جب زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر کوئی قوت یا کوئی طاقت پھر اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، بلکہ 23 سالہ پوری کی پوری زندگی، لوگ تو بڑے بڑے معجزات کو گنواتے بھی ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور کا ہر قول، آپ کی ہر ادا اور ہر وفا وہ مستقل معجزہ ہے۔ معجزات سے تو آپ کی زندگی بھری پڑی ہے۔ راستے میں آپ چلتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت کو اشارہ کرتے تھے تو وہ زمین کو چیرتا پھاڑتا آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا تھا، کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑی ہے، بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے وہ پورا کا پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا، زمین پر کھڑے ہو کر آپ آسمانی خبریں بھی بتلاتے تھے، اور مسلح پر کھڑے ہیں اور جنت اور دوزخ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام باتیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تمام حضور کے معجزات ہیں، لیکن ان تمام معجزات میں بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو انسان بنایا ہے۔ ہر صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے۔ پتھر کو نرم کرنا آسان ہے اور لوہے کو موم بنانا بھی آسان ہے، لیکن انسان کو انسانیت سکھانا مشکل ہے۔ اس قرآن کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو جن پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ان کو دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ مرتبہ اور وہ بلند مرتبہ پھر ان کو نصیب ہوا کہ دنیا پھر ان کی ٹھوکر کے اندر تھی اور قرآن کریم نے پھر ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کریم کی بدولت اور یہ قرآن کریم کا معجزہ اور یہ قرآن کریم کی طاقت اور یہ قرآن کریم کی روحانیت تھی۔ اللہ پاک اس کے ساتھ ہمیں نسبت نصیب کرے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہو، جو جس طریقے سے بھی قرآن کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے گا اللہ کے ہاں وہ کامیاب شمار ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے
ہمارا یہ ایک دینی اور مذہبی اور اسلامی قاعدہ ہے، اصول ہے، رول ہے اور یہ ضابطہ ہے، جیسی نسبت ہوتی ہے بس ویسے ہی حکم بھی ہوتا ہے۔ مٹی ایک حقیر چیز ہے، ہم اس پر اچلتے کودتے رہتے ہیں، اس کو مسلتے رہتے ہیں اور اس کو پاؤں کے نیچے گھستے رہتے ہیں۔ وہی مٹی اگر اڑ کر دامن پر آ جائے تو حقارت سے اس کو جھڑک دیتے ہیں، اگر اڑ کر ناک میں چلی جائے تو لوگ گالی دیتے ہیں، کم بخت مٹی کہاں سے آ گئی۔ اس مٹی سے چھپانے کے لیے چیزوں کو لپیٹ لپیٹ کر تہ تہ اور غلاف در غلاف مٹی سے چھپانے کے لیے چیزوں کو رکھتے ہیں، لیکن وہی مٹی جب نسبت حاصل کر لیتی ہے تو انسان اس کو آنکھوں میں لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں سے حجر اسود کا نہیں بلکہ بیت اللہ کا ایک پتھر آ گیا تھا، تو اب جب کسی کو بہت زیادہ اعزاز دینا مقصد ہوتا تو جو ان کی خاص اسپیشلٹی جس کو کہہ لیں تو وہ پتھر نکالتے تھے اور اس کو پانی میں ڈالتے تھے اور پھر اہل مجلس کو وہ پانی پلاتے تھے۔ یہ ان کے ہاں سب سے بڑا تحفہ تھا۔ حالانکہ ایک پتھر تھا لیکن اس پتھر کی نسبت کیا تھی؟ بیت اللہ کے ساتھ۔ اب وہ پانی کے اندر پلاتے پلاتے جب وہ پتھر نرم پڑ گیا تو پھر کیا کہ اس کو پیس لیا اور پیسنے کے بعد اس کو سرکے میں ملا دیا۔ حالانکہ پتھر کو اگر آگ میں لگایا جائے تو بینائی کو متاثر کرتا ہے، لیکن چونکہ نسبت وہ تھی تو انہوں نے وہ آگ کا سرما بنایا اسے، کیونکہ اس پتھر کی نسبت یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کا پتھر ہے۔ آج بھی ایک ہی معمار ہوتا ہے، ایک ہی مٹیریل ہوتا ہے، لیکن ایک ہی مسجد کے اندر لگتی ہے تو انسان اس کے اوپر اپنا سر رکھتا ہے، اور وہی مٹی گھر کے اندر لگتی ہے تو وہاں اس پر گندگی اس کے نصیب میں آتی ہے۔ تو نسبت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے، نسبت بدلے گی حکم بدلے گا۔ قرآن کریم نے مکۃ المکرمہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ مکۃ المکرمہ حالانکہ کوئی اتنا بڑھیا یا عمدہ یا کوئی افضل شہر نہیں تھا، ایک عام سا شہر تھا، اور اگر قرآن کریم اس کا پتہ نہ دیتا، اگر وہی نہ بتلاتی اور آسمان اس کا پتہ ہمیں نہ بتلاتا، تو جس طرح افریقہ کے بہت سارے صحرا ہیں اور گمنام صحرا ہیں اور دنیا ان سے ناواقف ہے، تو اسی طرح دنیا مکۃ المکرمہ سے بھی دنیا مکۃ المکرمہ سے بھی ناواقف ہی رہتی اور یہ شہر گمنام کا گمنام ہی رہتا۔ لیکن وہی نے اس کا پتہ بتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے، مصر کی طرف ہجرت کی تھی اور شام سے گزرے تھے، لیکن جبرائیل امین نے لاتے لاتے یہاں پر ٹھہرا دیا تو اس دنیا کو پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ نامی بھی ایک شہر ہے۔ اور آپ میں سے الحمدللہ اکثریت کو اللہ پاک نے وہاں کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اس شہر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تپتے ہوئے صحرا ہے، جلے ہوئے پہاڑ ہیں، نوکیلے پتھر ہیں۔ قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے کہ دانہ نہیں اگتا وہاں پر، بنجر زمین ہے۔ لیکن چونکہ نسبت بہت زیادہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس کا حکم اب بہت اونچا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اب قرآن کریم نے اس شہر کی قسمیں کھائی ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اس شہر کی قسم اور اس کے در و دیوار کی قسم اور اس کے گلی کوچوں کی قسم اور اس کے کچے اور پکے مکانات کی قسم، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر مطاف ہے یا بیت اللہ ہے یا مسعی ہے یا ملتزم ہے یا مسجد حرام ہے یا منی ہے یا عرفات ہے یا منتظم ہے، بلکہ اے حبیب اس وجہ سے کہ آپ کے قدم اس شہر کے اندر پڑ چکے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم اس وجہ سے کہ اے حبیب آپ اس شہر کے اندر فروکش ہیں۔ تو نسبت اونچی ہوئی تو اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ مدینہ طیبہ کو آپ دیکھ لیں، بخار بھی وہاں کا مشہور ہے اور موسم بھی وہاں کا بڑا سخت ہے، لیکن چونکہ نسبت بڑی اونچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی ہے، آپ نے بقیہ زندگی وہاں پر گزاری ہے، اور کل حشر کے میدان میں آپ وہیں سے اٹھیں گے، اس لیے اب اس کا حکم بہت اونچا ہے۔ ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے، عام مسلمان ہو، ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ولی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا صحابی ہو یا جلیل القدر صحابی ہو یا کوئی نبی ہو، اور انبیاء کے اندر اگر کوئی اولو العزم نبی ہو، سب کے سب جنت کی تلاش میں ہیں، اور اللہ پاک نے جنت اپنے حبیب کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔
تو دنیا جنت کی تلاش میں ہو اور جنت اللہ پاک نے مدینے میں رکھ دی ہے، اور مدینے میں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ بلکہ قاضی عیاض نے تو شفا کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جو مٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر سے لگ گئی ہے، اب وہ اتنی قیمتی ہو گئی ہے اور اس کی نسبت اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تمام انسانوں سے، تمام ملائک سے، تمام جنات سے، بلکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے اور ساتوں جنتوں سے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی وہ افضل ہے۔ اور افضل اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور فضائل اعمال میں شاید نہیں ہے، البتہ حیات الصحابہ کے اندر غالباً موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاہد بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ 6 مہینے یہ درس حدیث دیا کرتے تھے اور 6 مہینے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ وہ جو یا عابد الحرمین لو ابصرت نا، یہ انہی کے اشعار ہیں۔ تو ان سے کسی نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ آپ یہ بتلائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ زیادہ افضل ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے، لیکن ایک گمراہ فرقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا ہے۔ ان کو کرنا اس طرح نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح کی شکوک و شبہات ان کے متعلق پیدا کر دیے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ بات تھی اور یہ فرقہ اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ تو اس ذہنیت کو دے کر ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز امت کے مجدد گزرے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بہرحال صحابی نہیں ہیں، اور ان کے زمانے میں انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، اور مسلمانوں کو معاشی استحکام اس قدر حاصل تھا کہ ایک صاحب مال لے کر آتے اور اعلان کرتے کہ میرے پاس مال ہے، کوئی اس کو قبول کر لے۔ بازار کے ایک سرے سے اعلان شروع کرتے اور اعلان کرتے کرتے دوسرے سرے سے نکل بھی جاتے، لیکن کوئی اس مال کو قبول کرنے والا نہ ملتا۔ انصاف اتنا تھا کہ بھیڑ اور بھیڑیا اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو سامنے لے کر، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیں کہ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ جواب دیا اور قسم کھا کر جواب دیا۔ بات کی ابتدا قسم سے کی کہ خدا کی قسم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد کے اندر شریک ہوئے ہوں اور اس جہاد کے اندر ان کے گھوڑوں کے ٹانپوں سے مٹی اڑ کر ان کے گھوڑے کے نتنے میں چلی گئی ہو، تو گھوڑے کی ناک کے اندر جو غبار چلا گیا ہو، اگر اس غبار کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف 100 عمر ابن عبدالعزیز ہوں، تو یہ ناک کا غبار بھی ان 100 عمروں سے افضل ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بالکل وہی بات تھی کہ نسبت بڑی اونچی ہے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، چھانٹے ہوئے لوگ تھے، منتخب لوگ تھے۔ انتم اکثر منا صیاما و اکثر منا صلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور ان کے شاگرد ان کے لیے تو شاگرد تھے لیکن امت کے سر کے تاج ہیں، علقمہ اور قیس، تو ان سے یہ کہا کہ تم نمازیں بھی ہم سے زیادہ پڑھتے ہو، روزے بھی ہم سے زیادہ رکھتے ہو، لیکن ہم صحابہ پھر بھی تم سے افضل ہیں۔ اب شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ جب نمازیں ہماری زیادہ ہیں اور روزے ہمارے زیادہ ہیں تو پھر تو ہمیں زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب یہ دیا لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبَ إِلَى الْآخِرَةِ۔ آج بھی ایک شیخ صرف مرید کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے یا مرید 5 منٹ کے لیے شیخ کی صحبت اٹھا لیتا ہے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ تو پیغمبر کی نگاہ تھی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر رچ بچ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے یہ جواب دیا کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دنیا میں تھے لیکن وہ دنیا دار نہیں تھے، ان کے قلوب کا رخ آخرت کی طرف تھا، اس لیے جتنے بھی نیک اعمال کر لو تم کسی ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتے۔ تو بات یہ ہے جیسی نسبت ہوتی ہے ویسا حکم ہوتا ہے۔ مسجد کو آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اس کو بھی دوام اور پائیداری حاصل ہو جائے گی۔ اب فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ جنگ چھڑ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے یا طوفان آ جائے یا کوئی وبا وغیرہ پھیل جائے اور لوگ نقل مکانی کر جائیں اور مسجد کے اندر جھائیاں اٹھ جائیں،
تو پھر بھی مسجد کی مسجد ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک پھر دنیا رہے گی اور جب تک آسمان رہے گا اور جب تک یہ زمین ہے اس وقت تک مسجد ہے. اس لیے کہ یہ بیوت اللہ ہے اور ان کو نسبت اللہ کے ساتھ حاصل ہو گئی ہے. اسی قرآن کو آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کتاب کے ساتھ اپنی نسبت حاصل کر لو تو ہماری نگاہ کے اندر اونچے ہو جاؤ گے. اصل میں قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو حروف ہم پڑھتے ہیں یہ صرف اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کا پتہ دیتے ہیں. حقیقت میں یہ قرآن نہیں ہے، مجازی قرآن ہے. لیکن چونکہ اس کی نسبت اس کی طرف ہے اس لیے اس قرآن کو اور ان الفاظ کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اچھا چلیے، قرآن تو وہ الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو کاغذ ہے وہ تو قرآن نہیں ہے. لیکن یہ حروف چونکہ اس کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں اس لیے اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. پھر جو دو گتے جن کے اندر قرآن کریم بند ہے وہ قرآن نہیں ہے، لیکن بغیر وضو کے چھونا اس کو بھی ناجائز ہے. اور پھر وہ دو گتے اور یہ کاغذ یہ جس غلاف کے اندر جس کی قیمت 30-40 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. تو اب جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اب اس غلاف کا بھی ہے. اور غلاف کو یہ رتبہ اور یہ شرف اور یہ مقام یہ عزت کیوں ملی؟ یہ عزت اس کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی ہے. تو اللہ پاک مسجد کے ساتھ، اللہ پاک قرآن کے ساتھ، مکتب کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ ہمیں نسبت حاصل، اللہ پاک یہ نسبت ہمیں دے دے. اور یہ نسبت حاصل ہوگی، یہ آپ تراویح میں دیکھا ہوگا اور میں نے بھی اسی رمضان کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی. چھوٹا سا بچہ ہے اور ابھی بلوغت کو پہنچا ہے اور پیچھے اتنی بڑی صف ہے، جس کے اندر حفاظ بھی ہیں، جس کے اندر بارش لوگ بھی ہیں، جس میں امیر اور غریب ہر قسم کے لوگ ہیں. پیچھے کھڑے ہیں اور یہ 14 سال کا لڑکا اور 15 سال کا لڑکا یہ کھڑا ہے. کوئی رکعت اگر اس نے لمبی کر دی اور بہت زیادہ منزل پڑھ لی تو پیچھے والوں کی اجازت نہیں ہے کہ وہ رکوع کر لیں. جب تک یہ جھکتا نہیں ہے تو وہ جھک نہیں سکتے. اگر یہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی میں بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور. وجہ کیا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو یہ ان سے آگے بھی ہے، یہ ان کا نمائندہ بھی ہے. اس کی قبول تو ان کی نماز قبول، اس کی نماز درست تو ان کی نماز درست، اور اس کی قبول نہیں تو ان کی قبول نہیں. تو یہ اللہ پاک دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ نسبت جوڑو گے تو دنیا کے اندر بھی ہم تمہیں شرف اور مقام دیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کے اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. محبوب کا خط سامنے آتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے. غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں، داغ دہلوی کو پڑھیں، شیفتہ کو پڑھیں، 2-4 مرتبہ پڑھیں، طبیعت بھر جاتی ہے. اسی طرح نثر میں شبلی کو پڑھ لیں، آزاد کو پڑھ لیں، 2-3 سے زائد مرتبہ انسان ایک پیرے کو نہیں پڑھ سکتا. ہمارا مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، قرآن کریم وہ پڑھتا رہتا ہے. اور پڑھتے پڑھتے اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ آخر عمر میں بھی یاسین اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دل اٹھاتا نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کے معجزے ہیں اور یہ قرآن کریم کی نسبت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو بھی اور یہ اللہ غیور ہے تو اللہ کی صفات بھی غیرت والی ہے. قرآن بھی غیور ہے، اس لیے قبر میں جب انسان چلا جائے گا تو یہ قرآن کریم اس وقت اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا. اس لیے آدار عذاب نے ذرا سا سر نکالا اور قرآن کریم بالکل اس کے سامنے آ جائے گا. بلکہ صرف قرآن نہیں، بلکہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ بھی مسلمان کے لیے مقدمہ لڑتی ہیں. سورہ ملک کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، بلکہ حدیث میں ہے اور لمبا واقعہ ہے، لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان صورتوں کو ناز دیا ہوا ہے. جس طرح صحابہ میں بعض ایسے تھے کہ ان کو مقام ناز حاصل تھا، اور یہ مقام ناز میرے خیال میں اس سے بڑا رتبہ پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ انسان کو مقام ناز حاصل ہو جائے. ازواج مطہرات میں یہ مقام اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب کیا تھا. اس لیے حضور یہ فرماتے ہیں عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے، جب تم ناراض ہو تو پھر بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. حضور آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ جب تم ناراض ہوتی ہو تو پھر تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت تم راضی نہیں ہو. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ پیغمبر سے ناراض، بلکہ جس طرح میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو چونکہ مقام ناز حاصل تھا
اب وہ مقام ناز حاصل تھا، وہ کوئی ایسی ادا دکھاتی تو ان کے لیے عین ثواب تھا، اور لیکن اگر وہی کام یا وہی فعل کوئی اور کرے تو اس کے لیے بہت بڑا جرم ہے۔ تو مقام ناز ان کو حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ علی یہ مٹا دو میرا نام، لیکن نہیں مٹا رہے، کیونکہ اس لیے کہ مقام حاصل تھا۔ اب اگر کوئی اور حضور کی بات ماننے سے انکار کرتا تو اس کا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا تھا، لیکن حضرت علی نے نہیں مٹھایا، اور اس کے باوجود ان کا رتبہ خدا کے یہاں بلند ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے اس موقع پر جب حضور کا نام نہیں مٹھایا تو انہوں نے اتنی بڑی اطاعت کی کہ اگر وہ 1000 اطاعتیں کرتے تو وہ بھی اس سے کم تھی، اور یہ اطاعت بڑی تھی کہ اتنی بات کہ اللہ کے رسول میں نہیں مٹھا سکتا، اگر آپ چاہیں تو اپنے دست اقدس سے خود اس کو مٹھا دیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن تو کیا، قرآن کریم کی صورتوں کو بھی اللہ پاک نے مقام ناز دیا ہے۔ تو سورہ ملک لڑتی ہوئی اوپر چلی جائے گی، اور وہاں بالکل وہ جھگڑے والی کیفیت حدیث نے نقل بھی کی ہے۔ کیا میں آپ کا کلام نہیں؟ کیا میں اس قرآن کا حصہ نہیں؟ کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ نے کیا تھا تو پھر یہ عذاب کس طرح قبر میں آ؟ اور تو ادھر اللہ پاک کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ پاک فرمائے گی تو ناراض ہوئی جا رہی ہے۔ یعنی مقام ناز ہے، تو جب ایک ایک سورت کو مقام ناز حاصل ہے تو جس کے سینے میں یہ پورا قرآن ہوگا تو وہ کتنا محفوظ ہوگا، یہ ساتھ رہے گا۔ اور پہلے بھی شاید کسی مجلس میں نے بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم بڑی دولت ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم اس کے ساتھ تعلق ہم مسلمانوں کا ضرور ہو، اور اگر حفظ کی دولت حاصل ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال شاید پہلے بھی عرض کی تھی، اور صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تو بات ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر دنیاوی جتنے علوم ہیں یا عصری جتنے علوم ہیں یہ بھی ضروری ہیں، اور اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے یا اس کی کوئی کمی بیان کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی علوم، دنیاوی علوم بھی، یہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، تمدن کی ضرورت یہ چیزیں بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک نائی اور حجام کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نائی اور حجام نہیں ہوگا تو مسلمان غیر مسلم کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور ہوں گے، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو ایک ترکان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ریاست کے لیے ریاست میں جس طرح وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے، تو چیف ایگزیکٹو جس طرح ضروری ہے، اس طرح ایک پیون، ایک چوکیدار بھی ضروری ہے، ورنہ کام اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتا۔ تو جو دنیاوی علوم ہے یا دنیاوی ڈگریاں ہیں تو ان کی کوئی توہین مقصد نہیں ہے، یا ان کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ پر ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک بچہ ہے، پیدا ہوا اور آپ نے اس کو نرسری میں بھیجا، نرسری اس نے پڑھ لی، اسے پرائمری بھی پڑھ لی، پرائمری میں میڈل بھی کر لیا، اسے میٹرک بھی کر لیا، اسے ایف اے وغیرہ بھی کر لیا، گریجویشن بھی کر لی، اس کے بعد ایم اے ماسٹر وغیرہ کا جو ہے وہ ماسٹر کا وہ آتا ہے، مرحلہ آتا ہے، چلو ماسٹر بھی اس نے کر لیا، ماسٹر کی ڈگری بھی مل گئی۔ آج کل ماسٹر اور پی ایچ ڈی، تو اس کے درمیان میں ایک اور ڈگری نکلی ہے جس کو ایم فل کہتے ہیں، ایم فل بھی کر لیا، ایم فل کرنے کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کر لی، پھر ڈبل پی ایچ ڈی بھی اس نے حاصل کر لی۔ پی ایچ ڈی کے بعد آج کل جو بڑی ڈگری ہے تو وہ ڈی لیڈ کی ہے، تو چلے ڈی لیڈ بھی اس نے حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد چلے پاکستانی علوم اور پاکستانی یونیورسٹیاں ناقص ہیں، فرسودہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم شام میں دمشق میں گئے تھے، وہاں کے پروفیسر نے ہمیں تانا دیا، کراچی سے، اچھا کراچی یونیورسٹی کے اندر، اچھا وہاں جہاں ڈگریاں بکتی ہیں، بہرحال پاکستانی حیثیت سے وہ بات تو ہمیں بڑی چوبی، لیکن بہرحال حقیقت تھی۔ تو پھر یہی بچہ جس نے یہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی ہے، اب یہ اعلیٰ، جس طرح پرانے زمانے میں گئے وہ ولایت چلا گیا، اور یہ انگلینڈ چلا، انگلینڈ میں بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ کی ہو گئی یا ہارورڈ کی ہو گئی یا امریکہ کے اندر کیمبرج وغیرہ ہو گئی، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اور ان میں سے ایک یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے پورے پاکستان کے سالانہ بجٹ سے زیادہ ہے۔ تو کسی ایسی یونیورسٹی کے اندر وہ بچہ چلا گیا اور وہاں جا کر بھی اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی۔ اب یہ جب وہاں سے بھی، پاکستان میں بھی جتنے علوم تھے اس نے پڑھ لیے، اور وہاں بھی جو علوم تھے وہ بھی اس نے پڑھے، اور اس کے بعد یہ پاکستان پڑھا۔ اور جب یہ پاکستان آیا ہے تو یہ جس محکمے کے اندر بھی اپلائی کرتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیں گے، اچھی اس کی سیلری ہوگی اور بہت اس کو فیسلٹیز ملیں گی، لیکن یہ جو ڈگری ہے
اس سے اس کو بڑی تنخواہ تو ضرور ملے گی، جو سہولیات ہیں وہ سہولیات بھی اس کو ملیں گی اور اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی، تمام سہولیات اس کو میسر ہوں گی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتلائیے اور جواب دیتے وقت آج کل کے جو ہمارا ماحول ہے وہ صرف شمسی کالونی کو نہ دیکھیں، وہ صرف دینداروں کو بھی نہ دیکھیں اور مدرسے میں جو بچے آتے جاتے ہیں ان کو بھی نہ دیکھیں، اس پورے ماحول کو دیکھیں۔ کیا یہ جو ڈگری یہ لڑکا لے کر آیا ہے، کیا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ہی رہے گا؟ میرے خیال میں میرے پاس کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ زیادہ عدالتوں میں آپ دیکھیں تو معاشرے کی صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے، اسی طرح دارالفتہ میں بیٹھے ہیں تو معاشرے کے صحیح خد ہوں، اس کے نرم گرم اور معاشرے اس وقت کس نہج کے اوپر ہے تو یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے۔ کسی محلے کے آپ امام ہو یا میڈیا کے ساتھ تعلق ہو تو ان چیزوں سے معاشرے کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں جس وقت جو معاشرہ نظر آ رہا ہے، یہ ڈگری اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ اولاد اولاد ہی رہے گی۔ اور آج کل اولاد نے جو افعال و جو حرکتیں شروع کر دی ہیں، تو میں نے خود کئی والدین کو یہ سنا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے متعلق یہ کہا، وہ بچہ جو بڑی امنگوں امیدوں اور آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا کہ اللہ کرے تو کسی ٹرک کے نیچے آ گیا، اللہ کرے تو گیا ہے لیکن واپس اپنے پاؤں پر پلٹ کر نہ آئے۔ یہی ماں باپ ہیں جو اولاد نے اتنا پریشان کیا، اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے کام آئے گا؟ میں آپ کو ابھی بھی اپنے پاس آئے ہوئے کئی ایسے سوالات دکھا سکتا ہوں کہ جس میں بوڑھے ماں باپ نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ میرے بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس پوسٹ کے اوپر ہے، ایک لندن میں ایک برلن میں ہے اور ایک یہ کام کرتا ہے اور ایک اس پوسٹ کے اوپر ہے، اور میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور ابھی کوئی اور فن یا پیشہ مجھے آتا نہیں ہے، خود میں کاروبار کر نہیں سکتا، تھوڑی بہت مجھے رقم ملی ہے تو وہ میں نے ایک بینک کے اندر رکھوائی بھی ہے اور اس کے اوپر ماہانہ جو سود اس کو آتا ہے تو وہ اس سے میرا گزارا چلتا ہے۔ تو آپ یہ بتلائیے زندگی بھر وہ جو اس مقام پر پہنچا ہے یہ باپ نے پہنچا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، اور اس کے بعد جو سفید ہوئے ہیں تو وہ بچوں کے لیے محنت کرتے کرتے سفید ہوئے ہیں، لیکن وہ غریب باپ آخری عمر میں سود کھانے پر مجبور ہے۔ اور اسی سوال کے اندر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ کوئی خادم وغیرہ بھی وہ نہیں ہے اور مجھے یہ بیماریاں بھی ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ بھی مجھے کھولنا پڑتا ہے کہ جو ایک جائز بیوی کے سامنے تو جائز ہو لیکن اوروں کے سامنے شریعت نے کھولنے کی اجازت نہیں دی، تو اس کے متعلق بھی انہوں نے سوالات کیے۔ اب اس کو یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی محرم ہے تو وہ ان کی خدمت آپ کی کر سکتا ہے، لیکن محارم یہاں ہو تو وہ تو اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ڈگری اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ بتلائیے کہ جو ڈگری پاکستان کی تمام ڈگریاں اس نے حاصل کر دی اور باہر سے بھی بڑی عمدہ اور سب سے بڑی ڈگری لے کر وہ آ گیا ہے، لیکن کیا وہ ڈگری اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ لڑکا اب جنت جائے گا؟ جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ یہاں کامیابی کی دنیاوی اس کی آپ کہہ لیں کہ غالب امید یہی ہے کہ یہاں اس کو اچھی ملازمت ملے گی، لیکن جنت کی ضمانت وہ ڈگری نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور بات ختم کر دی ہے کہ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اگر اس کے والدین میں اور رشتہ داروں میں کل کلام کو اگر کوئی تکلیف میں ہوا تو یہ بھی ان کو بھی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ تو اگر بچے کے اوپر محنت کی اور کل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں ہم ہوئے اور یہ کھینچ کر ہمیں اس سختی سے جنت لے گیا تو میرے خیال میں یہ سودا زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور آپ تو اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو بری بات کا حاصل اور بلباب یہی ہے کہ یہ جو مسجد اور یہ جو مدرسے ہیں ان کے ساتھ ہمیں نسبت جوڑنی ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور ان کو آباد بھی رکھنا ہے۔ اب اتنے حفاظ کا ختم ہوا، پہلے تو میں فون میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دعا کر دیں اور ختم کر دیں، لیکن جب مجھے یہ بتلایا کہ 6 حفاظ کا ختم ہے تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ پاک آپ منتظمین کو جزائے خیر دے کہ آپ نے انتظار کیا، ورنہ یہ سعادت مجھے نہ ملتی۔ اور اس سعادت کو آپ دیکھیے کہ یہ کس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مدرسہ جنہوں نے قائم کیا ہوگا تو آج وہ ہم گئے شاید موجود، وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن
جیسے حدیث بتلاتی ہے کہ ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تو آسمان والوں کے سامنے یہ زمینی محفل چمکتی ہے. تو ان کے لگائے ہوئے باغ کے اندر اس وقت یہ محفل لگی ہوئی ہے اور یہ بقع نور بنا ہوا ہے. حقیقت کی نگاہ تو اللہ پاک نصیب کرے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ محفل آسمان والوں کے لیے تاروں کی طرح چمک رہی ہے. اب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے لیکن یہ سارا کا سارا ثواب اس کا ہے. اب انہوں نے ایک نظام دیا، انہوں نے ایک سسٹم قائم کیا، انہوں نے ایک باغ لگایا. جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اس پر لگائیں. انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی اہلیتیں، اپنی مہارتیں، اپنی صلاحیتیں بھی اس پر صرف کی. جتنا ان سے ہو سکا وہ ایک مقام تک ایک گاڑی لے کر آ گئے. اب یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہمارے اسلام کا تو یہ مزاج ہے، ہمارے اسلام کا تو یہ مزاج ہے کہ جائیدادیں اور اسی طرح بلڈنگیں اور عمارتیں یہ وقف ہو. اور وقف کا کیا مطلب؟ وقف کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہو. تھوڑا سا تعلق کی بنا پر کہ قدیم میں عرصہ ہوا، عرصہ تعلق ہے اور یہاں بھی آنے جانا ہوتا ہے، اس لیے کچھ باتیں میں ایسی عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ محفل کے مناسب نہ ہو، لیکن میں جو دل کی جو جذبات ہے تو اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ ہمارے جو محترم تھے جناب عبداللہ مکی صاحب، تو وہ ایک اچھا نظام دے کر گئے. اور جب انہوں نے ایک نظام شروع کیا تو اب اگر یہ گلشن اسی طریقے سے قائم نہیں رہتا تو میں اس کو اپنی اس اجتماعیت کی اور اس پورے محلے کی ناکامی سے تعبیر کروں گا. یہ اس پورے محلے کی ناکامی ہوگی. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو دینی شاعر ہے، مدرسہ ہو گیا، مسجد ہو گیا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر حکومت وقت دلچسپی نہ لے یا ان کی اپنی کمزوریاں ہوں تو یہ فریضہ عام مسلمانوں کے اوپر عائد ہو جاتا ہے. اور اب زمانہ وہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اوپر یہ فریضہ ہے. تو اگر دینی ضرورت اہل محلے کی اور شہر والوں کی یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا ہو رہا ہے. اب جب فرض ادا ہو رہا ہے تو جہاں فرض ادا ہو رہا ہو تو اس فرض کی شکل کو باقی رہنا چاہیے. یہ بھی پھر اسی طریقے سے فریضہ ہے جس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے اور جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے. یہ زیادہ ہے. اب یہ زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے فقہ اور اس کے پیچھے شریعت اور اس کے پیچھے سمجھ اور اس کے پیچھے فہم یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مسجد میں بعد میں جاؤ، پہلے مدرسے میں جاؤ. مدرسے میں جانا مسجد میں جانے سے مقدم ہے. اور جو شخص پہلے مدرسے نہ جائے یعنی پہلے علم حاصل نہ کرے تو اس کے لیے مسجد جانے بھی روا نہیں ہے. بازار تو چھوڑیے، بازار میں جانے سے قبل مسجد میں یا مدرسے میں جانا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. میں تو مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے پہلے مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو اور جو پہلے معلم کے سامنے نہ بیٹھا ہو، جس نے پہلے علم حاصل نہ کیا ہو، تو اس کے لیے مسجد بھی جانا ٹھیک نہیں ہے. مسجد جائے گا نماز پڑھے گا، نماز میں قرآن پڑھے گا، قرآن تو مدرسے میں سیکھے گا. مسجد جائے گا نماز پڑھے گا تو وہ نماز کس طرح پڑھے گا، مسجد میں داخلہ کس طرح ہوگا. اس سے مسجد نہیں ہے، مسجد تو ایک معاشرتی زندگی کی مثال ہے، وہ تو ایک رول ماڈل ہے. تو وہاں کا پیغام کیا ہے یہ تو مدرسہ بتلائے گا. تو جو مدرسے نہ جائے تو اس کے لیے تو مسجد میں جانا روا بھی نہیں ہے. تو مسجد سے بھی مقدم ہمارا مدرسہ ہے. اور یہ تو دور فاروقی کی سنت ہے، یہ دور فاروقی کی سنت ہے اور ہم مسلمانوں کو اس چیز کو قائم رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقف ہے مدرسہ یا نہیں ہے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اور حقیقت حال میرے علم میں واللہ عالم جو بھی حقیقت ہو، لیکن جو میری گزارش ہے اور میں پہلے ہی پیشگی آپ سے یہ اجازت لے چکا ہوں کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری اپنی یہ خواہش یہ ہوگی کہ یہ صورت ایسی ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک سلسلہ بن جائے. جب یہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ بن جائے گا تو آپ یقین جانیے شریعت اس کو اتنی اہمیت دے گی جتنا کہ اپنے کہے کو اہمیت دیتی ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے نص الواقف کا نص الشارع. جس طرح شریعت کی بات اٹل ہے، اسی طرح اگر کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو وہ بھی اٹل بن جاتی ہے. اور جس طرح شریعت کی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تو اسی طرح اگر کوئی جائیداد وقف بن جاتی ہے تو پھر اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. آپ مسجد کو مدرسہ نہیں بنا سکتے، آپ مدرسے کو مسجد نہیں بنا سکتے، آپ عیدگاہ کو جنازگاہ نہیں بنا سکتے اور جنازگاہ کو قبرستان نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وقف ہو گئی تو گویا کہ شریعت نے کہہ دیا.
اب جب شریعت نے کہہ دیا تو اب اس میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح وقف جائیداد میں بھی پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو پھر جب تک اللہ ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک پھر یہ جائیداد جائیداد ہی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو وقف کی اولین مثال ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ مسجد نبوی حضور کی وقف جائیداد ہے۔ آج جتنے اعمال ہو رہے ہیں تو امت کے ویسے بھی اعمال حضور کے حصے میں ہیں، اور وہاں جو اعمال ہو رہے ہیں وہ بھی حضور کے حصے میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سرمایہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف تھا، وہ مسجد اب تک وقف ہے۔ اسی طریقے سے دور نبوت کو آپ دیکھیں تو اس زمانے میں 9 مسجدیں نظر آتی ہیں، تو ان میں یہ بھی تھی، مسجد نبوی بھی تھی، اسی طرح مسجد قباء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل قباء نے وقف کی ہے، اور تعمیر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسجد تھی بنو عمر کی تھی، اسی طرح بنو ساعدہ کی تھی، اسی طرح بنو سلمہ کی مسجد تھی، اسی طرح بنو اسلم کی مسجد تھی، اسی طرح مسجد غفار تھی، مسجد زریق تھی۔ یہ 9 مسجدیں یہ ساری کی ساری وقف تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ دور فاروقی کے اندر جب وہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، اور مسلمان کی تنگی اور ترشی کی زندگی گزار رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دی۔ اب جب وہ تقسیم فرما دی تو ایک ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے حصے میں بھی آیا، تو وہ ٹکڑا لے کر جب وہ ٹکڑا ان کے حصے میں آیا تو دستاویز لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا مال ملا ہے کہ اس سے عمدہ مال کبھی زندگی میں نے دیکھا ہی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ تو حضور نے بڑا اس کو سراہا، اور ان کے الفاظ تھے لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یہ زمین اب نہ فروخت ہوگی، یہ زمین نہ کسی کو گفٹ کی جا سکے گی، اور یہ زمین نہ اس کے اندر اب وراثت چلے گی۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ فقراء کا حق، یہ مساکین کا حق، یہ رشتہ داروں کا حق، یہ مسافروں کا حق، اور یہ مہمانوں کا حق۔ وہ زمین وقف تھی، اور بعد میں جو مسلم بادشاہان آئے ہیں تو ان کے ہاتھ جو دستاویز لگی تو اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے تو مکہ اور مدینہ اور ان کے اطراف میں اتنی جائیدادیں وقف قائم کر دی ہیں کہ اب وہ شمار میں ہی نہیں آ سکتی، اور اگر ان کی صنعت کو ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں تو یہ ایک فضول اور لغو سی بات ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں میں اتنی شہرت اس کی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی دور نبوت تک اگر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے کتنی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں، اور کس طریقے سے ان جو ہے نا ان باغوں کو اور ان باغیچوں کو اور ان گلشنوں کی انہوں نے آبیاری کی ہے۔ اس کے بعد تابعین کا اور تابع تابعین کا جو دور ہے، اور یہ 14 صدیاں اگر ہم وقت کے اوپر بحث کریں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف دور نبوت میں آپ دیکھ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی آیت نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عمدہ مال اللہ کے راستے میں دو۔ اب انسان ہے اور مسلمان ہے، اور مسلمان تو سوچتا ہے، اور مسلمان تو دنیا سے زیادہ آخرت کی سودا بازی میں مصروف رہتا ہے، تو فوراً ان کا دھیان یہ کہ میرا عمدہ ترین مال تو میرا بیروحہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ باغ وہ تھا کہ حضور خود اس کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ اب یہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے۔ جب باب مجیدی سے داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد جو الٹے ہاتھ میں پہلا پلر اور دوسرا پلر اور ان دونوں کے درمیان جو قالین ہے، اگر اس قالین کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو 3 گول دائرے محسوس ہو، 3 گول دائرے نظر آئیں گے۔ یہ جو 3 گول دائرے ہیں یہ وہی جگہ ہے، اور اسی جگہ پر آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے۔ تو باب مجیدی یہ بیروحہ وغیرہ اب یہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، تو وقف جائیداد ہے اور اب تک قائم ہے۔ تو یہ وقفی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو اس کے علاوہ اگر آپ کنویں دیکھیں اور اگر باغات دیکھیں، بیر عریس جس میں وہ انگوٹھی گر گئی تھی یہ وقف تھا، اسی طرح بیر عامر یہ وقف تھا، بیر صائب یہ بھی حضرت عثمان کا وقف تھا، اور بیر رومہ تو مشہور ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی تنگی تھی، ایک یہودی کی ملکیت کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، لیکن چونکہ خساست اور رذالت اور کیا کہیں لوگ یہودیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں، میں کہتا ہوں غلط کہتا ہوں، برے نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، برائی کی جڑ ہے، برائی کا منبع ہے، برائی کا مصدر ہے۔ برائیاں جہاں سے پھوٹتی ہیں
تو یہ اس کا سرچشمہ ہے. تو وہ پانی دستیاب نہیں تھا، پانی کی تنگی تھی، تو پانی تو عام لوگ ہر ایک کی ضرورت ہے، تو مسلمان بچیاں وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، تو یہ بدخصلت ان کو تنگ کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو ترغیب دی، اور خاص طور پر حضرت عثمان کو ترغیب دی. تو انہوں نے کیا کہ اس کنویں کو خریدا بھی اور مسلمانوں کے اوپر وقف. یہ بیرونما وہی ہے. تو 30,000 درہم انہوں نے دام بہت اونچے کر دیے، لیکن انہوں نے مال کو نہیں دیکھا اور وہ کنواں وقف کیا، اور مسلمانوں کے اوپر وہ وقف چلا آ رہا تھا. مسجد نبوی کے اندر توسیع ہوئی، اسی طرح ہوئی ہے. اسی طرح ابن طولون نے 1,30,000 دینار یعنی سونے کے سکے اس زمانے میں اس پر خرچ کیے تھے. تو اس کے علاوہ اگر آپ عام مسلمانوں کی اوقاف کو دیکھیں گے تو انسان کی عقل حیرت ہو جائے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. جو یعنی اگر میں ایک ہسپتال کے متعلق کہوں تو یہ تو آج کل سبزے وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ اسپتال، آپ تو گرد و غبار بھی ہے، مٹی بھی ہے اور اسپتال بھی ہے. اس زمانے کے مسلمانوں کے جو وقت اسپتال تھے وہ دریاؤں کے کنارے پر تھے اور سرسبز علاقوں کے اندر تھے کہ مریض کو کسی طرح روح افزا مقام کی ضرورت ہے. اور آپ یقین جانیے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک مریض کے لیے 4 تیماردار تھے. ایک وہ جو اس کا معالج ہو، ایک وہ جو وقت پر ان کو دوائیں کھلائے، ایک وہ جو اس کے استنجا اور پاکی ناپاکی کا خیال رکھے، اور ایک وہ کہ بیماری کے دوران اگر اس کو چلنے پھرنے کی یا ورزش وغیرہ کی ضرورت ہے تو باقاعدہ وہ بھی اس کا اہتمام، اس کو ورزش وغیرہ یا جو کچھ مشق وغیرہ اس کو کرنی ہے وہ بھی. تو 4 تیماردار ایک مسلمان کو اس وقت میسر تھے، اور یہ کیا تھا، یہ سب کا سب وقف تھا. اس وقت بھی اگر ایمانداری کی بات آپ پوچھیں تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس کے برخلاف ہو، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو بچا کچا دین مسلمانوں میں ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد وہ مدارس ہے. اور میری آپ سے یہی درخواست ہے، اللہ کرے کہ اس میں آنا ہوا ہے اور آنا پچھلے سالوں میں بھی اور آئندہ بھی آنا ہو، لیکن ایسی کوئی صورت بن جائے کہ یہ گلشن ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کر لیتے تو اچھا تھا، یہ کر لیتے والی بات نہیں، ذمہ داری ہے. بچہ اگر کوئی اس کا ولی نہ ہو تو کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ مسلمان معاشرہ کس کے لیے ہے. جو قریبی مسلمان ہو ان کے دین جو ہے نا ان کی جماعت بنا دو، اور اب اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کی تربیت، اس کی نگرانی اور اس کے اوپر خرچ یہ ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کوئی رضاکارانہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا تو احسان ہے، نہیں، ضروری ہے. پرورش کے معاملے میں ایسا ہے، بچے اگر جو ہے نا یتیم رہ جائیں تو ان کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے. اسی طرح جو دینی اور مذہبی چیزیں ہیں تو ان میں بھی شریعت نے یہی کہا ہوا کہ یہ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بن جائے. تو مقدس اور بابرکت محفل بھی ہے، دعائیں اس موقع پر قبول بھی ہوتی ہے. تو جہاں ہمیں عزم کرنا ہے اور ہمت کرنی ہے اور اس گلشن کو آباد رکھنا ہے تو خاص طور پر اس کے لیے یہ بھی دعا کر لیں. حدیث شریف یہ کہتی ہے ختم قرآن کے اوپر، ختم قرآن پر اگر دعا کی جائے تو ایک دعا کے اوپر 4,000 فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. اور امام نووی نے طبیان کے اندر یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ عند ختم القرآن یستجاب الدعا، ختم ہو تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو یہاں ختم نہیں ہے، یہاں تو بہت سارے ختمات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائیں گے. چلیں